وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ بھی مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، میری رضامندی اس شادی میں بالکل بھی شامل نہیں ہے اور نہ ہی میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہیں حاصل کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی اور نہ ہی تم مجھے چاہو گے، تم کبھی بھی میری محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان اور پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، آخر میرا قصور ہی کیا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب یہ کیسا امتحان ہے، آخر میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو میرے ساتھ ایسا ہوا، اے پروردگار تو ہی بتا یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، کیونکہ ہم ایک اچھے خاندان سے ہونے کے ساتھ ساتھ عزت دار گھرانے کے لوگ تھے۔ معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے یہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے پھر لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو اگر کوئی ٹاپک مل جائے اور کسی کے گھر کا مل جائے تو لوگ اس کے بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، اور یہ تو پھر بہت بڑی بات تھی کہ میری بیوی کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا، اور مجھے لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا سوچیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا فیصلہ کیا ہوگا اور اس کا پرینام مجھے کیا بھگتنا پڑے گا۔ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں میرے بارے میں یہی نہ کہہ دے کہ میں نامرد ہوں، اس سے شادی ختم کرواؤ، کیونکہ یہ جھوٹ بولنے میں قطعی بھی شرمائے گی نہیں اور نہ ہی گھبرائے گی، کیونکہ یہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور یہ میری عزت کو پامال کرنے میں بھی 2 منٹ نہیں لگائے گی۔ بھلے ہی میرے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، لیکن یہ 1000 کمزوری بتا کر رشتہ توڑوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں میرا نکاح میں یہ عورت شامل ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی، مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کے پیچھے جو اس سے شادی بھی نہ کر سکا، بلکہ وہ میرے نکاح میں تھی۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی کیوں کرتی اس نے؟ کم سے کم کسی اور کو نہیں تو مجھے ہی بتا دیتی کہ آخر اس کا لفڑا کیا چل رہا ہے، تو کم سے کم میں ہی اس رشتے کے لیے منع کر دیتا، یوں 2 زندگیاں برباد تو نہ ہوتی۔ اگر یہ مجھے بتا دیتی تو میں خود ہی اس سے رشتہ ختم کر دیتا، بات شادی تک بڑھتی ہی نہیں اور یہ رشتہ وہیں پر ختم ہو جاتا، نہ اس کی زندگی خراب ہوتی نہ ہی میری زندگی پر کوئی آنچ آتی، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا، اور انسان جب اپنی پوری جمع پونجی ایسے کام کے لیے خرچ کر دے جو اسے ہاتھ کو آئے پر منہ نہ لگے تو اس کے اندر جو دکھ کا سیلاب آتا ہے وہ آپ لوگ نہیں فیل کر سکتے۔ خیر، صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کا کال آیا کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے کے لیے، تو میں لینے اس کو چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی، میں یہ چاہتا تھا کہ جہاں تک ہو یہ بات رفع دفع ہو جائے اور وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور میں بھی اس سے پیار کروں، لیکن ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر پر تھوڑا بہت کھانا کھایا اور اس کے بعد ہم دونوں یعنی میں اور میری بیوی گھر واپس آئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی، اور یہاں میرے اندر آگ کا ایک سیلاب ابل رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، کون ہے وہ، اور آخر اس کا چکر کس سے ہے۔ بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عاشق تھا اور جس سے وہ عشق کرتی تھی اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا کر آتا، اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھوں میں نے کہا جی پوچھو۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے اس سے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔
मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलाने होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ही ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया, और इतना गुस्सा कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा। वहाँ उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज़ दी और कहा कि चलो घर, चलो चुपचाप घर। मेरी बात सुनकर वो चुपचाप घर तो आ गई। घर लाकर उसे मैंने इंतहाई ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गई, और उसको बोला, अब तुम अपने घर दफा हो जाओ, आज से मेरी तरफ से आज़ाद हो। जब तुम्हें तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में तुम हरगिज़ नहीं रह सकती। वो औरत यानी मेरी बीवी आज भी अपने मायके घर में है। तलाक नहीं मांगा उसने, और हाँ, जिसके इश्क में ये पागल हुए जा रही थी और ये पागल थी, उसने इसको अपनाया ही नहीं और अपना मतलब निकाल कर भाग गया। एक दिन रोते हुए उसकी कॉल आई थी कि मुझे अपने नाम से महरूम ना करना, बस भले ही मुझे अपने पास तुम जगह ना दो, लेकिन तलाक मत देना, बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, उसको तलाक नहीं दी। उसके बाद मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में और औरत पर यकीन करने में भी कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। फिर आखिर में मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी ये दूसरी वाली बीवी बहुत ही नेक निकली। पता नहीं वह 2-3 साल जो मैंने हौसले से गुजारे, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इनाम की सूरत में इतनी नेक बीवी दी है कि मैं अब थोड़ी सी भी हमदर्दी को बहुत बड़ी बात समझने लगता था। इधर मैं ज़रा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। उसको मुझसे इश्क की हद तक प्यार है और बेइंतहा इश्क। मैं ज़रा काम से देर से आऊं या कुछ मैसेज ना करूं तो परेशान हो जाती है। साये की तरह आगे पीछे घूमती रहती है। बाज़ दफ़ा तो मैं झुंझला सा जाता हूँ और उससे झगड़ पड़ता हूँ कि अल्लाह की बंदी, मैं दूध पीता बच्चा नहीं, एक जीता जागता मर्द हूँ। एक वो पहली औरत और एक ये औरत, मैं तो वही था, वही हूँ। मेरी पहले वाली बीवी सुना है कि अब पागल हो चुकी है। मेरा नाम लिख लिख कर चूमती रहती है और गलियों में फिरती रहती है। उसे अपनी होश ही नहीं रही। अब 1-2 दफ़ा जहर भी खा लिया है मगर बच गई है। लोग अब भी मुझ पर ही तोहमत लगाते हैं, कहते हैं कि मैं जालिम हूँ और उस पर जुल्म इतने किए कि वह पागल हो गई। लेकिन मैं लोगों को क्या बताऊं कि वो औरत कैसी औरत थी और उसने मेरे साथ क्या किया था, क्योंकि हराम मौत का मुकद्दर हमेशा जिल्लत ही होती है। अगर इंसान निकाह के बाद भी किसी और को दिल में बसा रखे तो वह हराम मोहब्बत कहलाती है और उसका मुकद्दर जिल्लत ही होती है।